فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ تشریف لاتی ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا اللہ شرق کو بھی روشن کر دیتا ہے، اللہ غرب کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد پہ اللہ نے اتنا نور کر دیا تھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اللہ نے کتنا نور کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام رکھتے ہیں فاطمہ، اور روایات میں آتا ہے سمیت بذالک لأن اللہ تعالی فاطمہ علینا، آپ کا نام فاطمہ فقط اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے آپ کو دوزخ کی آگ سے دور فرما دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انما سمیت بذالک لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیہا للنار، اللہ نے حضرت فاطمہ کو بھی دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے دور کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ کی ذات نے دوزخ سے دور فرما دیا ہے۔ آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے اور بطول کا معنی علماء نے لکھا ہے لِإِنْقِطَاعِهَا النِّسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَعَظَمًا، علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے دین کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منفرد ہے، اور آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے والدت طہرت من نفاسها بعد ساعة، بچے کی ولادت کے بعد اگلے ہی لمحے آپ نماز سے بھی پاک ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی نماز قضا نہیں، کوئی بھی نماز، آپ کو دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کی دنیا میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ذات ہے جن کی پوری زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہیں۔ رابعہ بسطیہ جیسی عورتیں بھی اپنی زندگی کے اندر نمازیں ضرور قضا ہوئی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایسی ذات ہے کہ پوری زندگی کے اندر کوئی نماز قضا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ آپ کی بیٹی محبت ہے، بے پناہ۔ آج میں کہتا ہوں باپ کا اگر ادب سیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جانے لگتے نا پیشان نبوت سے، حضرت فاطمہ چھوٹی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت برا ہاتھ سر انور پہ رکھتے اور فرماتے میرے بیٹی باہر جانے کی ضد کیوں ہے، یہ آرزو کیوں ہے؟ تو کر سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جانی، فقط اس لیے یہ آرزو ہے، یہ ضد اس لیے ہے کہ کہیں کافر آپ کو تنہا سمجھ کے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ ایسا بھی ہوتا تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھائے ہوئے کانٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چبھ جاتے، حضور انہیں باہر نکالتے تو ان کے نوکیلے سرے گوشت کے اندر ہی رہ جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نلین کو اتارتے، پھر چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے آپ کے مبارک قدموں سے کانٹے چبھتی چلی جاتی اور ساتھ میں سسکیاں بڑھتی چلی جاتی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کفر کے غرور میں مبتلا مکی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ آلودگیاں ڈال دیتے، سرکار گھر تشریف لاتے، مائی صاحبہ
امامہ اتارتی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو دھوتی چلی جاتی اور ساتھ میں روتی چلی جاتی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب سارے شہر کی نفرت سمیٹ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جانی کے سر انور پہ تیل لگاتی اور ساتھ میں بھیگی ہوئی آواز میں کہتی بابا جانی غم نہ کریں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے بڑے شہزادے بڑے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو اکثر دیکھا ہے کہ شام کے وقت مصلی پہ کھڑی ہوتی اور صبح تک مصلی پہ رہتی، صبح جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی آپ دعائیں کرتی تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میری ماں جی کی کثرت کے ساتھ دعائیں، زیادہ دعائیں والد گرامی مغفرت کے لیے ہوا کرتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کرتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، لیکن ایک کتاب ہے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 39 پہ لکھا ہوا ہے کہ باپ کی جدائی میں سب سے زیادہ اگر کوئی رویا ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے یا امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رویا۔ دو ہستیاں اپنے باپ کی جدائی میں سب سے زیادہ روئی، ایک حضرت فاطمہ اور دوسرے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر حضرت ابراہیم بھی تشریف فرما ہے اور نواسہ رسول حضرت امام حسین بھی تشریف فرما۔ دوسرے لفظوں میں خوشی اور مسرت کا دوہرا جہاں نبیوں کے امام کی گود میں آباد تھا، حضور کھیل رہے ہیں دونوں سے، اتنے میں جبریل تشریف لاتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیج رہا ہے اور ایک میسیج بھیجا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جبریل اللہ کیا فرماتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور رب فرما رہا ہے دونوں میں سے ایک کو لینا چاہ رہا ہوں، ابراہیم کو لے لوں یا حسین کو لے لوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا جبریل رب کسے لینا چاہ رہا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ آپ کے بارے میں کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابراہیم جاتا ہے غم مجھے ہوتا ہے، اگر حسین جاتا ہے فاطمہ کو غم ہوتا ہے اور حسن کا غم کرتا ہے، فاطمہ کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جاؤ پھر رب سے کہو ابراہیم ہے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم اللہ کے حضور اللہ انہیں واپس لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر پہ جانا ہوگا، کسی جنگ کے لیے روانہ ہونا ہوگا، تو سب سے آخر میں جسے حضور ملتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب جنگ سے واپس آتے یا کسی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اگر آقا کسی کو ملتے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا خیر النساء امتی فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر النساء امتی، میری امت میں سے بہترین عورتوں میں سے کوئی بہتر عورت ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فاطمہ بنت محمد، اور بخاری کی حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگر کا ٹکڑا فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔
الزبیری عبد الرحمن بن عبداللہ اس حدیث پاک سے استدلال فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، قطعۃ اللہ میں گوشت کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضور کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ اور آپ کو وہ سخاوت جو ورثے میں ملی تھی، ورثے کے اندر ملی تھی، کہتے ہیں بن سلیم کا ایک روز ایک شخص آتا ہے حضور کے پاس، بڑی تاہم گفتگو کرتا ہے میرے آقا۔ حضور اس کی جب گفتگو سن لیتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، خوبصورت اپنے اخلاق سے جواب دیتے ہیں۔ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہے، قدموں میں ملتا ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بنو سلیم میں میرے سے بڑھ کے کوئی مفلس اور کنگال نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں سے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اسے کوئی سواری دے؟ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر بھی لگا ہے، کون ہے جو تم میں سے اس کا سر ڈھانپ دے؟ تو کہتے ہیں مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کھڑے اپنا امامہ اتارتے اور اس شخص کے سر کے اوپر رکھ دیتے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اسے کھانا کھلا دے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ اٹھتے ہیں، اسے ساتھ دیتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، کہتے ہیں کافی دیر انہوں نے چکر لگائے مگر کھانا کہیں سے نہیں ملا۔ پھر خیال آیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دروازے میں پہنچتے، دستک دیتے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ خالی سلمان۔ سلمان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان ساری بات سنا، کھانے کی غرض سے آیا۔ تو ہماری صاحبہ فرماتی ہے قسم ہے اس وقت اللہ شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کا 3 دن ہو گئے ہیں، فاقے سے ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر ذاتی کے دروازے پہ آیا ہوا مہمان بھوکا چلا جائے، آیا ہوا سائل خالی چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی صاحبہ اندر سے اپنی ایک چادر دیتی ہیں، فرماتی ہیں سلمان لے جاؤ، شمعون یہودی کو دینا، اس سے کہنا یہ چادر رکھ لو حضرت فاطمہ کی ہے، بدلے میں ہمیں اناج دے دو، اور پھر وہ اناج اسے دے دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلمان کو چادر دیتے ہیں، وہ روتے ہوئے اس شمعون یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ شمعون یہودی کو بھائی صاحبہ کی ساری بات سناتے ہیں، وہ یہودی آپ کی چادر کو پکڑتا ہے، الٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، دیکھ کے تو وہ کہتا ہے حضرت سلمان کو اے سلمان یہی وہ خاندان ہے جس کی خبر تورات میں ہمارے پیغمبر نے ہمیں دی، کہا یہی وہ خاندان ہے۔ اور پھر وہ چادر اپنے پاس رکھ کے کہتا ہے میں فاطمہ کے باپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کی سرزمین پہ داخل ہوتا ہوں، اور اے سلمان یہاں سے اناج لے لو جتنا دل کرتا ہے، جتنا دل کرتا ہے اناج لے لو۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک تھا، میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئی، دیکھا دروازہ بند ہے، کہتی ہے میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھنا چاہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کہتی ہے میں دیکھ کے حیران ہو گئی، آپ سو رہی ہیں، جس چکی کو آپ چلایا کرتی تھی وہ چل رہی ہے مگر چلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ حسن اور حسین کا پنگڑا جسے آپ حرکت دیتی تھی
وہ حرکت میں ہے مگر حرکت دینے والا نظر نہیں آ رہا. کہتی ہے میں واپس آ گئی ہوں نکل. میں نے آ کے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئی تھی بھائی سے مگر آپ محو استراحت ہے، پموڑا حرکت میں ہے، چکی بھی چل رہی ہے، حضور سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام ایمن ماجرا اصل میں یہ ہے کہ فاطمہ روزے سے ہے، گرمی بڑی شدت کی ہے، اللہ نے میری بیٹی کے اوپر نیند کو غالب کر دیا اور ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی، چکی بھی چلانی ہے، حسنین کے پموڑے کو حرکت بھی دیتی ہے. جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ حدیث قدسی ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کی پھر آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف چل کے فقط آتا ہے لیکن میں رب ہو کے دوڑ کے اپنے بندے کا استقبال کرتا ہوں. جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ڈاکٹر علی شریعتی ایک ایران کے مفکر گزرے، کسی نے سوال کیا مقام فاطمہ پہ تو کہتے ہیں مجھے برسوں مقام فاطمہ نے پریشان کیے رکھا، میں سوچتا رہا. کہتے ہیں ایک روز میرے دماغ میں فاطمہ کو یہ عزتیں یہ اعزاز اس لیے نصیب ہوا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. کہتے نہیں میرے پھر اندر کے مفتی نے کہا، اس نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی فاطمہ کا کوئی مقام ہے. کہتے ہیں پھر میں نے کہا فاطمہ کو یہ اعزاز اس لیے نصیب ہے کہ وہ علی شیر خدا کی زوجہ ہے، لیکن اندر کے مفتی نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی فاطمہ کا کوئی مقام ہے. کہتے میں نے پھر کہا انہیں یہ عزتیں اس لیے نصیب ہوئی ہے کہ وہ حسن اور حسین کی ماں ہیں، لیکن اندر کے مفتی نے کہا، اس نے کہا نہیں اس کے علاوہ بھی فاطمہ کا کوئی مقام ہے. کہتے میں سوچتا رہا تھک ہار کے جب عقل کا پرندہ جو ہے بیٹھ گیا تو پھر میں نے کہا فاطمہ یوں ہی تو نہیں اقبال نے کہا تھا رشتہ آئین حق زنجیر پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا پر خاک اوپشید میں. اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا اللہ کے قانون کی زنجیر اگر میرے قدموں میں نہ ہوتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان اگر میرے سامنے نہ ہوتا، میرے پیچھے نظر نہ ہوتا، تو پھر میں فاطمہ کی قبر پہ جب حاضری دیتا تو میں سجدے بھی کرتا آپ کی قبر کو، میں آپ کی قبر کے طواف بھی کرتا. لیکن اللہ کے قانون کی زنجیر میرے قدموں کے اندر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان میرے سامنے. آج جب وہ ناسمجھ خواتین جو کہتی ہیں ہمیں مغرب جیسی آزادی چاہیے، اس آزادی جس کے اندر ناجائز اولاد اور طلاق کے سوا کچھ بھی نہیں، عورتیں جو میڈونا اور ایلزابتھ ٹیلر جیسی زندگی کی خواہش مند ہیں، شاید وہ بھول گئی ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک فاطمہ بنت محمد بھی گزری جو بچی تھی تو نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان کے زخموں کو دھوتی تھی، جو لڑکی تھی تو اپنے دور کے سب سے بڑے بہادر کو شجاع کو زرہ پہناتی تھی، جو اگر خدوم تھی تو تاریخ کے سب سے بڑے شہید کی پرورش کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اور جنہوں نے اپنی زندگی سے، معاشرے سے، زمانے سے، وقت سے کبھی کچھ بھی نہیں لیا، فقط دیا ہے. اور یہ آپ نے سنا ہے کہ اگر عورت وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو وہ رحمت ہے، وہ اگر بیوی کے روپ میں ہو تو خامد کے نصف ایمان کی ضامن ہے، اور اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں کے نیچے
نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن میں قربان جاؤں، ہماری نسلیں بھی قربان جائیں آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک کے اوپر کہ مائی صاحبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان کی ضامن بن کر آئی جو خود کل ایمان ہے، اور آپ کے قدموں کے نیچے ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی جو اولاد ہے بالخصوص بیٹیاں انہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھ کے سنایا کریں، سیرت پڑھ کے انہیں سنایا کریں، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کی تربیت کیا کریں۔ آج میں فیس بک دیکھ رہا، کسی نے میسج چھوڑا ہوا تھا جی 20 جمادی الثانی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت نہیں، یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ تو مجھے شیخ صاحب کہتے ہیں جناب یہ جواب دیں، میں نے کہا نہیں یار میں نے کوئی جواب نہیں دینا، اگر کوئی میرے سے فیس ٹو فیس پوچھے تو میں اسے بتاؤں گا، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے تحفۃ الواعظین، اس کا نام ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 219 ہے، میں نے کہا میں اسے فیس ٹو فیس جواب دے دوں، لیکن یہ لڑائیوں اور جھگڑوں کے اندر میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں جن کا کھاتا ہوں میں نے انہیں کے لیے کھائیں کسی اور کا اور گیت کسی اور کے گائے نہیں، ہم جن کا کھاتے ہیں ہم انہیں کے گیت گائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم پروردگار مجھے ہماری نسلوں کو آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی ذات اپنی نسلوں کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سامنے رکھ کے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج باپ آتا ہے تو اولاد ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آپ کے بابا جانی جب تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ بنت محمد کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کے اپنے بابا جانی کا استقبال کرتی، حضور قریب تشریف لاتے ہیں تو حضور کا ہاتھ مبارک تھام کے اب بوسہ دیتی ہیں اور پھر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھاتے ہیں، اور کمال کی تربیت کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کہ اگر آج اس دور کے اندر بھی وہ کفر والا کام شروع ہو گیا ہے کہ آج جب پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ نہیں بیٹی ہے تو اس ہم کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، یہ قطع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی شہزادی آتی ہے، آپ کی بیٹی آتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا بھی استقبال، حضور آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کے اوپر اپنی مسند کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بیٹھاتے